یمن کا ایک مسافر۔ ابن ملجم کی حکایت باعث عبرت ہے۔ اس واقعے سے لسانی محبت اور قلبی محبت کا فرق بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا تو حضرت نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں ابن ملجم مرادی بھی تھا۔ جب یہ لوگ حضرت کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع و فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے۔ حضرت سے گفتگو کی اور مدح میں اس نے خود جو شعر کہے تھے پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں اور ہم سب غلامی کریں، اور ہماری یہ تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ملجم۔ حضرت نے کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا کہ مراد۔ تو پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا کہ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں اے امیر المؤمنین۔ اس وقت حضرت نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ ہم تو خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا کہ ہاں، وہ عورت جو مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی کہ اے قاتل شتر صالح سے بدتر؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، اور چونکہ کوفے میں اس کا کوئی متعلق نہ تھا، خود حضرت اس کی عیادت اور خدمت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت کی محبت کا شیفتہ ہو گیا تھا کہ عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست و محب ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان آتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے ابھی کوئی کام انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے تم سے قصاص لے لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت کے قافلے کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ کیا تو ابن ملجم نے کہا کہ اے مولا اجازت دے میں آپ سے پہلے کوفے جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفے والوں کو دوں۔ حضرت نے کہا کہ تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت نے اسے اجازت دی اور اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفے کی طرف گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی جو سپاہی خوارج میں تھے پوچھا۔ ابن ملجم نے کہا وہ لوگ جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پہ پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی اور اپنے کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔
ہر وہ انسان جو مسلمان ہے اسے سلمان نہیں کہا جا سکتا، اسے چاہیے کہ پہلے سلمان ہو پھر مسلمان ہو۔ قطامہ سے خواستگاری کی تو قطامہ نے کہا کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا کہ زیادہ ہے، کچھ پیسے اور جواہرات اور مشک و عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا کہ بہت سخت ہے۔ پھر اٹھی اور کمرے سے گئی، اپنے کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ عبد الرحمن جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔ عبد الرحمن ایک دم لرزا، پریشان ہوا اور تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو چند روز، اس کے بارے میں غور کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے باپ اور چچا مر گئے ہیں، تم ان سب کے وارث ہو، اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطامہ کے اوپر نثار کر دے گا۔ اس وجہ سے حضرت کے پاس گیا کہ میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کر دیں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری کرنے میں مدد کرے۔ حضرت نے بھی اس کے پاس خط لکھا، ایک شعر لکھا، یعنی تم دوستوں کو کب محروم کرو گے جبکہ آپ کی نظر کرم دشمنوں پر بھی رہتی ہے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا، راستے میں رات ہو گئی، دور سے آگ کا شعلہ دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ اور جب آگ سے نزدیک ہوا، اچانک جناتوں نے فریاد کی کہ اسد اللہ علیہ السلام کا قاتل آ گیا ہے۔ ابن ملجم ڈرا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی کہ وہ وہاں پر رہ نہ سکا کہ آرام کرے۔ تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا، ہر زحمت کے ساتھ اپنے کو یمن پہنچایا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے دستخط کا بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفے کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ عبد الرحمن جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا اور پھر قطامہ کے پیر پر گرا، اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا کہ جب تک حضرت علی علیہ السلام کو شہید نہیں کرو گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کر دیتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور 1000 درہم اسے تیز کرنے کے لیے دیا اور 1000 درہم اس کو زہر میں آلودہ کرنے کے لیے دیے۔ اس رات اس بے حیا اور بد نصیب نے محراب مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ اس کے اثر سے 2 روز کے بعد جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصی مصطفیٰ علی مرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے اور عالم جاوید کی طرف سفر فرما گئے۔